نماز کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا گیا ہو۔ یعنی ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ نماز سے مٹ جاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ بڑے گناہ نہ کیے ہوں۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد ظہر پڑھیں گے، دونوں کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں جو گناہ کیے ہوں، جو لغزشیں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا اس کا اعمال نامہ تو صاف و شفاف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو تو مجھ میں ہر روز 5 مرتبہ نہ ہو تو پھر بھی جسم پر میل کچل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابی، فرض نماز کبھی مت چھوڑنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حد کا سوال نہیں پوچھا کہ کیا گناہ کیا تم نے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، ہاں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ بخش دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سردی کے موسم تھا، آپ باہر نکلے، پت جھڑ کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سوچے نماز کے بعد انسان گناہ سے کیسے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، بس جس نے اچھا وضو کیا اور ان نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ لیکن بخشش کس صورت میں ہوگی؟ کون سی نماز پڑھنے سے ہوگی بخشش؟ ویسی نمازیں نہیں جیسے ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ اچھا وضو کیا، خشوع کے ساتھ پڑھا۔ خشوع یہ ہوتا ہے کہ پورا دل آپ کا نماز میں ہو، یہ نہیں سوچے کہیں اور ہو، بس فزیکل ایکسرسائز ہو۔ تیسری چیز، ان کا رکوع بھی پورا کیا، یعنی نماز کے جو سارے سٹیپس ہیں وہ اچھی طرح ادا کیے، تو تب اللہ تعالیٰ کی بخشش کا عہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کا اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا تو اس کا اتنا ثواب ہے گویا تمام رات نماز پڑھی۔ سوچی کتنا ثواب ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لی پھر گھر چلا گیا لیکن اس کو ثواب اتنا مل رہا ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو اتنا ثواب ہو گیا، پوری رات کا ثواب مل گیا قیام کرنے کا، جو ہم قیام اللیل بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو مرد ہیں اگر وہ اس طرح باجماعت نماز ادا کریں تو ان کو کتنا اجر مل سکتا ہے قیام اللیل کا، وہ ہر روز اجر کما سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے فجر کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی امان میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں، یعنی نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ تو جو فرشتے رات کو رہیں تو وہ آسمان کو چڑھتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ کیا پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ جب چھوڑ کر آئیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سوچے اگر ہماری یہ رپورٹ اللہ کو پتہ چلے تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں جیسے تو چاہتا ہے، ہماری نمازیں وہ نہ ہوں جو منہ پر دے ماری جائے، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرما دے، ہماری نمازوں میں پابندی پیدا فرما دے، ہمیں نمازوں کا شوق لگ جائے، ہمیں نمازوں سے سکون حاصل ہو، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔